اچھی باتیں۔ جب کبھی خون کے رشتے دل دکھائیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو یاد کر لینا، جن کے بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا تھا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارے والدین تمہارا ساتھ نہیں دے رہے تو ایک بار حضرت ابراہیم کو ضرور یاد کر لینا، جن کے بابا نے ان کا ساتھ نہیں دیا بلکہ ان کو آگ میں پھینکوانے والوں کا ساتھ دیا۔ جب کبھی لگے کہ تمہارا جسم بیماری کی وجہ سے درد میں مبتلا ہے تو ہائے کرنے سے پہلے صرف ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام کو یاد کرنا، جو تم سے زیادہ بیمار تھے۔ جب کبھی کسی مصیبت یا پریشانی میں مبتلا ہو تو شکوہ کرنے سے پہلے حضرت یونس علیہ السلام کو ضرور یاد کرنا، جو مچھلی کے پیٹ میں رہے اور وہ پریشانی تمہاری پریشانی سے کہیں بہتر زیادہ گنا ہے۔ اگر کبھی چھوٹا الزام لگ جائے یا بہتان آ جائے تو ایک بار اماں عائشہ کو ضرور یاد کرنا۔ اگر کبھی لگے کہ اکیلے رہ گئے ہو تو ایک بار اپنے بابا آدم کو یاد کرنا، جن کو اللہ تعالیٰ نے اکیلا پیدا کیا تھا اور پھر ان کو ساتھی عطا کیا۔ تو تم نا امید نہ ہونا، تمہارا بھی کوئی ساتھی ضرور بنے گا۔ اللہ کبھی کسی احکام کی سمجھ نہ آ رہی ہو تو اس وقت نوح علیہ السلام کو یاد کرنا، جنہوں نے بغیر کوئی سوال کیے کشتی بنائی تھی، پر اللہ کے حکم کو مانا تھا تو تم بھی ماننا۔ اور اگر کبھی تمہارے اپنے ہی رشتہ دار اور اپنے دوست تمہارا تمسخرہ اڑائیں تو نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لینا۔ آج مسلمان دنیا میں مار اسی وجہ سے کھا رہا ہے، دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہم مسلمانوں کی عزت ذلت کامیابی ناکامی کا معیار بدل گئے ہیں۔ جن چیزوں میں کامیابی تھی ان کو ناکامی سمجھ لیا، جن چیزوں میں ناکامی ان کو کامیابی سمجھ لیا۔ ہمارے رہنما، ہمارے رہبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کی زندگی میں ہی کامیابی ہے، لیکن دین کی محنت نہ ہونے کی وجہ سے ہم ذہنی غلام بن گئے۔ کافر آدھے سر کے بال کٹواتے ہیں تو ہم بھی شروع ہو گئے، وہ پینٹ پھاڑ کے پہنتے ہیں تو ہم بھی شروع ہو گئے۔ اس غلامی کی زندگی سے نکلنے کا ایک ہی حل ہے، دین کی محنت، جو سارے انبیاء علیہ السلام نے کی۔ تمام نبیوں کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش میں ڈال کے ہم ان کی زندگیوں سے صبر اور استقامت، ہمت و تقویٰ اور ڈٹے رہنے کا سبق حاصل کریں۔ اپنے نبیوں کی زندگیوں کو اپنا رول ماڈل بنائیں اور ان کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنائیں۔ تھینک یو گائز، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔